اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم۔ وقال الآخر: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا۔ وقال الآخر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ وقال الآخر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہوا برکتوں والا مہینہ یہ مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا کیجئے رب کائنات اس رمضان کے اندر کی ہوئی ہماری ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. ہمارے سلف جو پہلے لوگ نے گزر چکے ہیں ان کا یہ طرز عمل تھا، جب وہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو گزار لیتے تو 6 ماہ تک یہی دعا کرتے رہتے، اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اور جب 6 ماہ گزر جاتے پھر دعا کیا کرتے تھے، اللہ جو تو نے رحمتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں ہمارے مقدر میں کیا تھا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اس مہینے کو دوبارہ لے آ. تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نصیب کے اندر بھی آئندہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ لے آئے. اور اللہ نے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف کے اندر شامل فرمائے. قرآن و حدیث کے اندر انسان کے جسم کے اندر ایک نفس ہے، یہ انسان کو صرف شیاطین جن ہی نہیں ابھارتے گناہ کے اوپر، بلکہ اس کے نفس کا اس کے اندر پورا عمل دخل ہے. یہ بھی انسان کو برائی اور نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے. اور قرآن و حدیث کے اندر اس نفس کی 4 قسمیں ہیں. پہلے نمبر پہ ہے نفس امارہ، دوسرے نمبر پہ ہے نفس لوامہ. نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے اور نفس لوامہ یہ نیکی کا حکم دیتا ہے. آگے پھر ان کی 2 قسمیں بنتی ہیں. جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے تو یہ نفس خبیثہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح اگر نفس لوامہ غالب آتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اس کی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مثالیں بھی بیان کی ہیں. سورہ یوسف ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اے اللہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا لیکن نفس امارہ برائی کی دعوت دیتا ہے. الا من رحم ربی، لیکن جس کے اوپر اللہ تیرا رحم ہو وہ ہی گناہ سے بچ سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے اور اپنی طاقت سے کوئی بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا. اس لیے تو نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے رکنے کی طاقت ہے، اللہ خاص تیری توفیق کے ساتھ. نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر، نہ ہی ہم گناہ سے رک سکتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر. تو فرمایا الا من رحم ربی،
اللہ جس کے اوپر تو رحم فرما دے تو نفس امارہ چاہے جتنا مرضی ہمیں گناہ کے اوپر اکسائے، گناہ کرنے کی ترغیب دلائے، گناہ والے کام کو جتنا مرضی خوشنما بنا کے ہمارے سامنے بیان کرے، اللہ الا من رحم ربی، جس کے اوپر تیرا رحم ہو گیا، کیونکہ ان ربی غفور رحیم، اے اللہ بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ نفس انسان کو ہر برائی والا کام خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، یہ کام بھی کر لو، وہ کام بھی کر لو، یعنی جتنے برائی والے کام ہیں یہ انسان کا نفس امارہ جب ہوتا ہے تو یہ گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں کی بات کی ہے۔ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور قربانی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوگی؟ تم نے جانور کو ذبح کر دینا ہے، آسمان سے آگ آئے گی، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا گوشت ختم ہو جائے گا، آگ ختم کر دے گی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اس کے گوشت کو آگ نہیں چھوئے گی۔ حابیل اور قابیل ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی، قابیل کی قربانی قبول ہوگی۔ اب حابیل نے کہا کہ یہ تو مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، یہ تو اللہ کا مقرر بن گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کے نفس نے، حابیل کے نفس نے اس کے اپنے بھائی کے قتل کو خوشنما بنا کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ تو تم سے فضیلت حاصل کر گیا ہے، یہ تو تم سے مقام میں آگے بڑھ گیا ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے اس کو جھنجھوڑا، اس کے نفس نے اس کو کہا کہ یہ تم سے آگے بڑھ گیا ہے۔ فَقَاتَلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس نے اپنے نفس کے کہنے کے اوپر اپنے بھائی کو قتل کیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ نفس امارہ انسان کو برائی کے اوپر اکساتا ہے۔ نفس لوامہ، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر قسمیں کھاتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم من نفس اللوامہ، قیامت ضرور قائم ہوگی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ولا اقسم من نفس اللوامہ، اور ملامت کرنے والے نفس کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اللہ آگے مزید بات کو چلاتا ہے، لیکن ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نفس لوامہ انسان کو نیکی کے اوپر ابھارتا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے انسان سے، کمی ہو جائے، نماز چھوٹ گئی، کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کسی دن کر سکا، کوئی نیکی کے کام کے اندر پیچھے رہ گیا، یہ نفس لوامہ اسے جھنجھوڑتا ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کی، نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی رسول مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، دروازے والی جگہ پہ کھڑے ہو کے چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں واپس۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ کرو اس بندے کو کیا ہوا ہے۔ پتہ کروایا تو بتانے پر کہنے لگے کہ جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا تھا اس وقت عصر کی نماز سے سلام پھر چکا تھا، جماعت ختم ہو گئی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک عصر کی نماز چھوڑی کأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ اس کے مال اور جان کو خسارہ آ جائے، نقصان ہو جائے، گھر والے فوت ہو جائے، مال ختم ہو جائے، جتنا دکھ اس کو اس بات پہ ہے اس سے کہیں گنا اس کو عصر کی نماز کے فوت ہونے کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب یہ کیفیت بنتی ہے تو انسان کا نفس لوامہ اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ تو نے یہ کام نیکی والا کیوں نہیں کیا، تو اس جذبے سے پیچھے کیوں رہا ہے۔ جب یہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے تو یہ انسان کبھی برائی کا ارتکاب نہیں کرتا، کبھی یہ انسان نماز نہیں چھوڑتا، کبھی یہ انسان روزہ نہیں چھوڑتا، کبھی یہ انسان تلاوت قرآن پاک کو نہیں چھوڑتا،
یہ دنیا کے ہر خیر والے کام کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول تھا، یہ حسب معمول اپنے دوست احباب کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلا کرتے تھے، اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے رستے کے اندر، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بیٹھ کے وہاں کھانا پینا شروع کر دیا۔ پاس ایک چرواہا گزرا، اس کے پاس بے شمار بکریاں تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اللہ کے بندے آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تھک کے ہو گئے، صبح کے تم نکلے ہوئے، دوپہر کا وقت ہو گیا ہے۔ کہنے لگا حضرت صاحب انی صائم، عبداللہ بن عمر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، سخت گرمی کا موسم ہے اور تو ہے بھی چرواہا ہے، جہاں بکریوں نے جانا ہے تو انہیں پیچھے پیچھے جانا ہے، پیدل ہی سارا سفر طے کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں اس کو ضرور آزماؤں گا، یہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے۔ کہنے لگے ہمیں ایک بکری بیچ دو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اپنے لیے کھانا بھی بنا لیتے ہیں اور تمہارے لیے افطاری کا تمہیں بھی سامان تیار کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا جناب عبداللہ یہ بکری میری نہیں ہے، یہ بکری تو میرے مالک کی ہے، میں تو ایک خادم اور ایک نوکر ہوں، میں ملازم ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، اس نے تمہیں کیا کہہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نفس لوامہ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو برائی کے قریب نہیں جانے دیتا، وہ ہمیشہ اس کو سیدھا رستے پہ چلنے کی تلقین کرتا ہے، اس کو ہمیشہ سیدھا رخ دکھاتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا این اللہ این اللہ، عبداللہ مجھے یہ بات بتلاؤ، میں اپنے مالک کو تو جواب دے لوں گا لیکن کل قیامت والے دن اپنے مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ نفس لوامہ اسے ہر برائی سے روکتا ہے، اس کے دل کے اندر نفس کے اندر نیکی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اگر کوئی نیکی کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے تو یہ نفس اس کو جھنجھوڑتا ہے، اوے اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے، اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پہنتا ہے، اللہ نے تمہیں صحت دے رکھی ہے، تو اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کیوں کرتا ہے؟ پھر یہ نفس لوامہ اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے، جب بھی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ نفس آڑے آ جاتا ہے، سامنے ایک کہہ لے کہ ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ کام نہیں کرنے دوں گا، اور یہ انسان ہمیشہ کے لیے برائی سے بچ جاتا ہے۔ اس نفس کی ضرورت ہے، اور آج ہم نے اس 29 دنوں کی تربیت کے اندر 29 دنوں کی پریکٹس کے بعد ہم نے اپنی طرف غور کرنی ہے، توجہ دینی ہے کہ میرا نفس ان 29 دنوں کے بعد کون سا بنا ہے۔ میرا نفس نفس امارہ تو نہیں، کہیں میرا نفس نفس لوامہ بن گیا ہے کہ نہیں بنا۔ اگر تو نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اگر تو نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا نفس نفس لوامہ بن گیا ہے، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، امیر المؤمنین آپ کے علم میں ہے کہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے رات کو کافی وقت ہو گیا تو تھک گئے، ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے لگے۔ اندر سے 2 خواتین کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک ماں تھی اور ایک اس کی بیٹی تھی۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے اماں جان وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین نے پابندی لگائی ہے کہ ایسی 2 نمبری والا کام نہیں کرنا۔ اماں جان میں ایسا کام نہیں کروں گی۔
ماں کہنے لگی بیٹا نہ عمر دیکھ رہا ہے، نہ عمر کا کوئی فوجی، نہ کوئی اس کا کوئی لشکر کا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے، میں تمہیں کہتی ہوں کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ اللہ اکبر۔ جب میرے بھائیوں نفس لوامہ انسان کا بنتا ہے نا تو ہر چھوٹی اور بڑی برائی سے انسان کو بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ لڑکی کہنے لگی اماں جان چاہے عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس سے تو کوئی بات مخفی نہیں ہے، اس سے کوئی بات لکی چھپی نہیں ہے۔ یہ نفس لوامہ کام کرتا ہے۔ جب انسان کا نفس لوامہ بن جاتا ہے وہ ہر چھوٹی اور بڑی برائی سے اجتناب کرتا ہے، ہر اچھی بات اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن کائنات کے رب سے نہیں چھپ سکتے۔ تو یہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس لوامہ یہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور نیکی کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، نیکی کے کام کرنے کی طرف اکساتا ہے۔ اب آگے ان کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے، جب نفس کے اوپر نفس امارہ غالب آ جاتا ہے، جب یہ ہمیشہ برائی کرنے کے اندر مزہ اس کو آتا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرنے کے اندر حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو پھر میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں یہ نفس اس کا نام پھر نفس خبیثہ پڑ جاتا ہے۔ یہ نفس خبیثہ گندا ترین نفس بن جاتا ہے۔ اس کو گانا سننے کے اندر مزہ آتا ہے، اس کو گانا بولنے کے اندر مزہ آتا ہے، اس کو گندگی کے اندر رہنا پسند ہے۔ جس طرح ایک گٹر کا گندا کیڑا ہوتا ہے وہ گندگی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے، گندگی کرنا پسند کرتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ بیمار ہو، اس کے منہ کا ذائقہ نہ ہو، اس کو چاہے جتنی مزیدار اچھے سے اچھی چیز، اچھے سے اچھا کھانا کھلا دے، اس کے منہ کے ذائقے کی وجہ سے اسے کچھ بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب نفس خبیثہ بن جاتا ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اس کے سامنے حدیث پڑھی جائے، اس کو نماز کی طرف بلایا جائے، اس کو قرآن کی طرف بلایا جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، وہ ہمیشہ ایک ہی کام کے اوپر لگا رہتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ لیکن اس نفس کی خرابی کی وجہ سے یہ انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کے اوپر جب موت کا وقت آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نفس خبیثہ کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تا حد نگاہ فرشتے ہی فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ملک الموت فرشتہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور اس کی روح سے مخاطب ہو کے کہتا ہے اے خبیث روح، تو نے خبیث جسم کو آباد کر رکھا تھا، اب اس حالت میں نکل کہ تو اپنے رب پہ ناراض ہے اور تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روح اس کے جسم کے اندر دوڑتی ہے، اس کے جسم کے اندر بھاگتی ہے، باہر آنے سے نکلنے سے انکار کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ روح کو ملک الموت فرشتہ اتنی سختی سے کھینچتا ہے کہ ریشم کا باریک کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ڈالا ہو پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ کے کھینچا جائے، فرمایا جس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس طرح اس کی روح بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اور اس کو اتنی تکلیف اور اتنی کہہ لیں کہ مسئلہ بنتا ہے، مصیبت اس کے اوپر گرتی ہے کہ جس طرح ساتوں آسمان اس کے اوپر گر چکے ہیں۔ یہ نفس خبیثہ ہے، اور اس نفس کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، ایک فرشتہ پکڑتا ہے کہتا ہے میں نے نہیں پکڑنی، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی نہیں پکڑنی، اور اس دنیا کے اندر جو سب سے بدترین بدبو، جب کوئی کتا پڑا ہوا مرا ہوا پڑا ہو یا گدھا مرا ہوا پڑا ہو، جس طرح گندی بدبو اس کے جسم سے آتی ہے، اس کے بدن سے آتی ہے، اس طرح کی گندی بدبو یہ فرشتے ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس کی روح کو لگاتے ہیں، اور پھر آسمان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے آسمان پہ دستک دی جاتی ہے،
पूछा जाता है कौन? फरिश्ता कहता है मलकुल मौत। खरीद से अल्लाह ने फलां बिन फलां की रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया था। फरिश्ता कहता है इसके लिए अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोलने के ऊपर पाबंदी लगाई है, और इसके लिए कब तक आसमान के दरवाजे और जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे? ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलून अल जन्नत हत्ता यलिल जमल फी सम्मिल खियात। इसके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, ये ना ही ये जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक शर्त है, जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक ये काम नहीं होगा, ना ही आसमान के दरवाजे खुलेंगे, ना ही जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जब तक सुई के सुराख में से ऊंट नहीं गुजर जाता तब तक ये इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, ना ऊंट ने सुराख में से गुजरना, और ना ही इसके लिए आसमान के और जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे। ये नफ्से खबीसा है जिसने अपने जिस्म को पलीद कर रखा था। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। तहकीक वो नफ्स कामयाब हो गया, वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अपने आप को गुनाहों से बचा लिया। व कद खाब मन दस्साहा। तहकीक वो इंसान ज़लील व रस्वा हुआ, वो घाटे और नुकसान के अंदर है जिसने अपने नफ्स को पलीद कर लिया, जिसने अपने नफ्स को गंदा कर लिया। फरमाया फिर इसकी रूह को आसमान से नीचे फेंक दिया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसके साथ वादा किया था, मैं इसी मिट्टी से पैदा करूंगा, फिर इसी मिट्टी के अंदर मारूंगा, फिर यहां से ही क़यामत वाले दिन उठाऊंगा। इसकी रूह को इसकी कब्र के अंदर पहुंचा दिया जाता है। दो मुनकर नकीर फरिश्ते इसके पास आते हैं, इससे आके सवाल करते हैं मन रब्बू का, मन नबीजू का, मा दीनू का। इससे 3 सवाल करते हैं, तीनों सवालों के अंदर फेल हो जाता है, और हर सवाल के ऊपर कहता है हाय हाय ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। मलकुल मौत फरिश्ता, ये मुनकर नकीर फरिश्ते जो कब्र के अंदर आए होते हैं, ये इसको डांटते हुए कहते हैं ला दरईता वला तलईता। ना तूने इस दीन को पढ़ा, ना इस दीन को समझा। हदीस के अल्फाज हैं कि ये आंखों से अंधे, आंखों से अंधा और कानों से बहरा, एक फरिश्ता इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, और उसके पास इतना वजनी हथौड़ा है, अगर उसको ओहद पहाड़ या इससे भी मजबूत पहाड़ के ऊपर एक उसकी जरब लगाई जाए तो वो पहाड़ मट्टी हो जाए। फरमाया उस हथौड़े के साथ इस नफ्स खबीसा वाले इंसान को मारा जाता है। और फरमाया अगर अल्लाह तुम्हें कब्र का अजाब दिखा देना कि कब्र के अजाब के अंदर क्या कुछ होता है मुर्दे के साथ, तो तुम क़यामत तक के लिए अपनी मैयत को कभी कब्र के अंदर दफन ना करो। कहते हैं ला दरईता वला तलईता, ना तूने पढ़ा ना इसको समझा, हमेशा गंदगी के अंदर तू पड़ा रहा। इसको मारते हैं, जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है, जहन्नम की तरफ से इसका लिबास आ जाता है, जहन्नम की तरफ से इसके लिए बिस्तर आ जाता है, इसके ऊपर उसको बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर लिटा दिया जाता है, इसको मुसलसल सजा मिलती रहती है, यहां तक के कल क़यामत का दिन तलू हो जाएगा, सूरज मगरिब की तरफ से निकल आएगा, और फिर उस दिन जो इसका अंजाम होना है लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब व यजअलल खबीसा बअदहु अला बअदिन फयरकुमहु फी जहन्नम। अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन हम पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग कर लेंगे, पलीद लोगों से, गंदे लोगों से पाक लोगों को, नेक लोगों को, साफ लोगों को हम इन गंदे लोगों से अलग कर लेंगे। लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब व यजअलल खबीसा बअदहु अला बअदिन फयरकुमहु फी जहन्नम। अल्लाह फरमाते हैं फिर हम इन खबीस गंदे लोगों का एक ढेर लगाएंगे, कूड़ा करकट की तरह, गंद की तरह हम इनको इकट्ठा करेंगे एक दूसरे के ऊपर, फिर हम इनके लिए हुक्म जारी करेंगे कि इन सब को पकड़ के हमेशा के लिए जहन्नम में फेंक दिया जाए।
یہ نفس خبیثہ ہے. یہ نفس امارہ جب غالب آیا تھا، اس کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے نماز کے دل نہیں لگتا تھا، اس کو دین کی طرف بلایا جاتا تھا، اس کے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا. اور آہستہ آہستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا، یہ کہہ لیجئے کالے رنگ کا پوائنٹر ہو نا، اس کا کتنا سا نقطہ ہوتا ہے، فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر یہ بندہ معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس نقطے کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اگر یہ نقطہ رہتا ہے، پھر اس نقطے کے بعد گناہ کرتا ہے، اللہ اس نقطے کو بڑھا دیتا ہے. پھر تیسرا گناہ کیا، پھر چوتھا گناہ کیا، دن رات گناہوں کے اندر گزارا، اللہ رب العالمین اس کے سارے دل کو کالا کر دیتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کی تلاوت کی، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. جب تک زنگ نہیں اترے گا تب تک اللہ کا کلام بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. آج فکر کرنی ہے ہم نے اپنے لیے کہ یہ 29 دنوں کا پیریڈ ہم نے گزارا، میرا نفس کون سا بن گیا ہے؟ کیا میرے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا؟ کیا میں نے گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی پلاننگ کی؟ یہ ہے نفس امارہ کے غالب آنے کی کیفیت. اور جب نفس لوامہ غالب آتا ہے، نیکی کرنے والا جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے، جب نیکی نہ کرنے کے اوپر ہمارا نفس ہمیں جھنجھوڑتا ہے، تو پھر یہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یہ نفس طیبہ بن جاتا ہے. اس کی بھی مثالیں احادیث کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نفس طیبہ، نفس مطمئنہ کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت فرشتہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے، اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح، پاک جسم کو آباد کرنے والی، اس حالت میں نکل کہ تو اپنے رب پہ راضی ہے، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے. یہ بڑے ہی پیار سے آرام سے یہ روح باہر نکلتی ہے، اور اس طرح نکلتی ہے اگر جگ کے اندر پانی ہو، اگر جگ کو اونڈیل دیا جائے جس طرح سارا پانی ایک دفعہ ہی باہر آ جاتا ہے. فرمایا اس طرح اس کی روح باہر نکلتی ہے، اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی. اور اس روح کو جب ملک الموت فرشتہ اپنے قبضے کے اندر لیتا ہے اور جنت سے بہترین خوشبو اس کو لگائی جاتی ہے، بہترین کپڑا اس کے لیے جنت میں سے لے کے آتے ہیں، اور ہر فرشتے کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ روح مجھے پکڑائی جائے، اور ہر ایک اس کو خوشی سے پکڑتا ہے، آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. پہلے آسمان پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ فرمایا فلاں بن فلاں کی روح کو لے کے آیا ہوں، نفس مطمئنہ کی روح کو لے کے آیا ہوں. آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور آسمان کا جو نگہبان ہوتا ہے، جو وہاں دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایک شرط ہوگی پھر میں تمہیں اوپر جانے دوں گا، اس روح کو دیدار مجھے بھی کروانا ہے، میں نے بھی اس پاکیزہ روح کو دیکھنا ہے. یہاں تک کہ یہ ساتوں آسمان پر جاتی ہے، پھر ساتویں آسمان سے قبر کے اندر بھیجا جاتا ہے. پھر منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیجو کا، ما دینو کا. یہ سارے سوالات کے صحیح جواب دیتا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے صدقتا، میرے بندے نے جو کچھ کہا ہے بالکل سچ کہا ہے. جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے اس کا بہترین لباس آ جاتا ہے، جنت کی طرف سے اس کا بہترین بچھونا آ جاتا ہے. اللہ اکبر. جنت کا یہ پروٹوکول، یہ جنت کی نعمتیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں، ابھی یہ قبر کے اندر ہے، حشر کا دن شروع نہیں ہوا، اللہ قبر کے اندر اس کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن چکا ہوگا. پھر اس کو کل قیامت والے دن میرا رب اٹھائے گا. اللہ اکبر. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتے ہیں تم رب کے پاس اس حالت میں پہنچو گے، اس طرز پر پہنچو گے، یہ طریقہ ہوگا کہ جس طرح میزبان اپنے مہمان کے لیے پروٹوکول استقبال کرتا ہے، اس کو بڑی خوشی سے اپنے پاس بلاتا ہے،
اس کا احترام کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ سے ڈرنے والے نفس مطمئنہ یہ اللہ کے پاس اس طرح پہنچیں گے جس طرح مہمان پہنچتا ہے. اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ اوپر والے نفس کے متعلق بھی آپ نے سن لیا کہ گندا ڈھیر لگا کے ان کا ناپاک لوگوں کا ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اور ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. گروہ در گروہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جو نگہبان وہاں جنت کے دروازوں کے پاس فرشتے کھڑے ہوں گے، دربان کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم. اور جنتیوں تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی مہربانی ہوئی، اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم نے اپنے نفس کو پاک رکھا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانا. سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. طبتم فادخلوها خالدین. جس جنت میں تم جا رہے ہو ایک دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، فادخلوها خالدین. اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں اس جنت سے کوئی بھی نہیں نکالے گا. اور اب ہم نے غور کرنا ہے، ہم نے اپنا نفس کون سا بنانا ہے، یا ہمارا نفس کون سا بن چکا ہے. اگر تو اذان کی آواز آنے کے بعد میرے قدم مسجد کی طرف نہیں مجھے لے کے آتے تو پھر سمجھ لیجیے میرا نفس نفس امارہ ہے. اذان کی آواز سن کے میرے دل کے اندر خواہش نماز پڑھنے کی پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ سمجھ لیجیے میرا نفس نفس امارہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ نفس بامانہ ضمیر ہے. اور کہتے ہیں نا کسی کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ فلاں کا ضمیر ہی ختم ہو. جو انسان اللہ کی بندگی کی طرف آتا نہیں وہ مردہ ہے، اس کا ضمیر، وہ کچھ نہیں کر پا رہا، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کھا لیا پی لیا. اس لیے ہمیں اپنے نفس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ہم نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے یا ہم نے اپنے نفس کو نفس خبیثہ بنانا ہے. اگر نفس خبیثہ ہے تو پھر موت سے لے کے کل قیامت تک کے لیے اللہ نے سزائیں ہی تیار کر رکھی ہیں. اور اگر ہمارا نفس نفس مطمئنہ بن گیا، موت کے وقت سے لے کے کل قیامت تک کے لیے اور پھر قیامت کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اور پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حالت میں لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تم میرے نیک بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ اور نیک بندوں کے ساتھ مل کے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہوگا. میرے رب نے نفس مطمئنہ کا نام لیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. جب نفس مطمئنہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے یہ اعلان ہوگا. اگر نفس مطمئنہ نہ ہوا تو پھر ہمارے لیے یہ اعلان ہوگا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض. ہم ناپاکوں کو علیحدہ کر دیں گے اور پاک لوگوں کو الگ کر دیں گے، گندے لوگوں کو الگ کر دیں گے اور صاف ستھرے لوگوں کو، پاک لوگوں کو الگ کر دیں گے. جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر دیکھ لیجئے ہمارے نفس جیسا نفس ہوگا اس لحاظ سے ہمارے ساتھ کل قیامت والے دن معاملہ کیا جائے گا. تو آئیے ہمارے اوپر یہ 29 دنوں کی پریکٹس کا اثر نظر آنا چاہیے. اور بڑے دکھ سے بات یہ کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ مسجد باہر تک اس کی صفیں ہوتی تھی صحن میں، لیکن آج فجر کی نماز کے اندر صرف 2 صفیں تھی. کدھر گئی نماز؟ مسجد کھلی ہے، اسی طرح آسان ہوئی ہے، اسی طرح سب کچھ جو مؤذن کہتا ہے وہی مؤذن نے کہا ہے، جو رمضان کے اندر کہتا تھا وہی کچھ اس نے کہا ہے.
لیکن کہیں ہمارا نفس نفس امارہ تو نہیں بن چکا؟ اور یہ نہیں صرف فجر کی، ہر نماز کے اندر اب یہی صورتحال نظر آئے گی، یہی صورتحال نظر آئے گی۔ ظہر کے اندر بھی یہی کیفیت ہوگی، عصر کے اندر بھی، مغرب کے اندر بھی، عشاء۔ کیا ہو گیا؟ صرف رمضان کے مہینے کے اندر یہ سب کچھ تھا؟ کیا اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر نمازیں فرض کی ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے کے متعلق ہی پوچھا جائے گا؟ عام دنوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر ہمارا نفس نفس لوامہ ہے، ہمیں جھنجھوڑنے والا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا کرنے والا ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیے، پھر ہمیں انشاءاللہ کوئی پرواہ نہیں، پھر یہ ہمارا نفس ہمیں ضرور انشاءاللہ جھنجھوڑتے ہوئے نماز کے لیے ہمارا دل نہ بھی کرے، لیکن یہ نفس ہمیں ملامت کرے گا، ہمیں بولے گا اور بول کے کہے گا تو نے نماز نہیں پڑھی اور تو نے غلط کیا ہے۔ جب یہ کیفیت بن جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ میرا نفس مطمئنہ بن گیا ہے، اور اگر یہ مردہ ہو گیا، اس نے نہ جھنجھوڑا، اس نے کچھ بھی نہ کہا، اس نے یہ کہا کہ جو تو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، پھر یہ بات یاد رکھیے، یہ پھر اتنا مر چکا ہے، اتنا مردہ ہو چکا ہے، یا اتنا گندا ہو چکا ہے کہ یہ نفس خبیثہ بن چکا ہے، اب اسے اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ تو آئیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہمیں نفس لوامہ عطا فرما دے، جو نیکی کے اوپر ابھارنے والا نفس ہے، جو نیکی سے پیچھے رہنے کے اوپر جھنجھوڑتا ہے، اور اللہ ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرمائے۔ جب نفس لوامہ غالب آئے گا تو انشاءاللہ پھر ہمارا نفس موت کے قریب نفس مطمئنہ بن چکا ہوگا، اور جب مطمئنہ بنے گا اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اگر نفس مطمئنہ نہ بن سکا تو پھر دوسرا نفس نفس خبیثہ ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ اس لیے آئیے ہم اپنے نفس کی طرف توجہ دیں کہ میں نے کون سا نفس اپنانا ہے، یا میرا نفس کون سا بن چکا ہے، ہم نے اپنے نفس کو سیدھے راہ پر کیسے لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کی طرف توجہ، اللہ کی طرف ذکر و اذکار، جب ہم یہ چیزیں اختیار کریں گے انشاءاللہ پھر ہمارا نفس نفس لوامہ بن جائے گا، اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیے تو پھر یہ نفس امارہ بن جائے گا۔ برائی کے اوپر تو خوش ہوگا، نیکی کے کام کے اوپر خوش نہیں ہوگا۔ لیکن نیکی والا وہ دل ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ نفس مطمئنہ کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا نفس اس کو سکون ملتا ہے، اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ نفس نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔